آج مٹھی بھر چینی پر یا ودودو یا اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ چینی پر اللہ کا یہ نام پڑھ کر جس کو کھلا دو گے، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ساس ہے، بہو ہے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقشے قدم پر چلے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں صرف ایک چمچ چینی آپ کے شوہر کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر آپ اس پر اللہ کے یہ دو خاص نام یا ودودو یا اللہ کے ساتھ شوہر کا نام لے کر، اولاد کا نام لے کر، ساس کا نام لے کر، بہو کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ دلوں کو جوڑنے والا ایک ایسا راز ہے جسے صدیوں سے اہل دل آزماتے آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہی طاقتور عمل بتاؤں گا اور آخر میں آپ کو ایک ایسی دعا بھی دوں گا جو اس ذکر کے ساتھ مل کر آپ کے رشتے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت اور سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو چینی پر یا ودودو یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ طلاق کی نوبت تک جاتے ہیں تو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ جب ساس آپ کی قدر نہیں کرتی، بہو آپ کی عزت نہیں کرتی، آپ کے گھر میں بے سکونی کا ماحول بن جاتا ہے۔ آج ان تمام مسائل سے جان چھڑانے کے لیے صرف چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھنا اتنا طاقتور ہے کہ یہ جادو کی اکسیر رکھتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جیسے ہی چینی پر یا ودودو یا اللہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اس چینی کو بتائے گئے طریقے سے اللہ والوں کے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس چینی کی تاثیر دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اب آپ نے یا ودودو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ابھی تک میں نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ آپ نے یا ودودو یا اللہ کو کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر و طاقت بتاؤں گا۔ یا ودودو رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کے بارے میں اللہ کی ذات فرماتی ہے، جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یا ودودو اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اپنے بندوں پر بہت مہربان، دلوں میں محبت ڈالنے والا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنی کھوئی ہوئی سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی یعنی مسلم کی حدیث پہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کے الودود ہونے کی صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی طرف پلٹنے پر خوش ہوتا ہے۔ یا ودودو کے فوائد محبت میں اضافے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، میاں بیوی یا گھر والوں کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد، آپ کا شوہر یا کوئی بھی انسان شرابی ہو چکا ہے، زانی ہو چکا ہے، آپ کے حالات یعنی آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، آپ اس چینی کو دم کر کے اسے کھلائیں، انشاءاللہ شراب چھٹ جائے گی، نشہ چھٹ جائے گا، بری صحبت چھٹ جائے گی۔ اگر آپ سے کوئی تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ کوئی بھی انسان ناراض ہے، آپ کی شادیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے، رشتوں میں نرمی کے لیے، دلوں کی سختی ختم کرنے کے لیے، دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے آپ چینی پر یا ودودو یا اللہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو دعا کی قبولیت کے لیے پڑھیں۔ اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہی آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، دل کو سکون اور روح کو اطمینان ملتا ہے، سخت حالات میں اللہ کی رحمت اور محبت کو قریب کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور انسان کو دوسروں کے لیے باعث رحمت بناتا ہے۔ میں اب آپ کو یا ودودو یا اللہ کے فیض و برکات بتاتا رہوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا یہ چند باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ چینی پر یہ خاص وظیفہ اخلاص کے ساتھ
یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو چینی کا ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو قابو کرنے کے لیے، کسی کو بھی اپنا غلام بنانے کے لیے، کسی کو دل میں قید کرنے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے، یہ چند فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اب میں آپ کو چینی پر یا ودودو یا اللہ کے یہ رزق اور دولت کے حوالے سے فیض و برکات بتاؤں تو ویڈیو آپ کے سامنے ہے۔ اس وظیفے کو آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، دشمن سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی حاجت جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس حاجت کی نیت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کی محبت کو یاد کرتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نام الودود کا ورد دل کو نرم کرتا ہے، دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب دلوں میں سختی یا رشتوں میں دوری آتی تو اللہ کی محبت والے ناموں کا ورد کرتے تاکہ دلوں میں الفت پیدا ہو جائے۔ آپ نے یا ودودو کے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج چینی پر یا ودودو کے ساتھ آپ نے اللہ کے صفاتی نام یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ کو اللہ کے ذاتی اور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ آپ پر ایسی کرم کی نظر فرماتا ہے، اللہ آپ کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی کہ آج اگر آپ کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، صرف اس کا نام لے کر دیکھیں، وہ بندہ آپ کی محبت میں ایسا تڑپے گا کہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، بے حد ازمودہ اعمال ہے، اور اس کو صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ کسی ناجائز مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو ابھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے سب اچھے نام ہیں، بس اسے انہی کے ناموں سے پکارو۔ کہہ دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمانو کو پکارو، جس کو بھی پکارو سب اچھے نام ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام جنہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب میں آپ کو بغیر وقت ضائع کیے عمل کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ ابھی تک آپ نے جانا کہ یا ودودو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، کس حاجت کے لیے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا۔ اب میں آپ کو عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کس وقت پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کس تعداد پہ پڑھنا ہے، چینی پر کیسے پڑھنا ہے، کیسے دم کرنا ہے، اور چینی کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ دیکھیں، اللہ ہر انسان کو موقع دیتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے بھی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے مکمل دیکھیں اور پھر بھی عمل نہ کریں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر چینی پر یا ودودو یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب اور عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ یا تو اسے نماز فجر کے بعد پڑھیں یا پھر نماز عصر کے بعد پڑھیں۔ یہ دو وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک مٹھی چینی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ درود پاک پڑھیں، کوئی صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद अगर तो आप जिसको काबू में करना चाहते हैं उसकी तस्वीर मौजूद है तो उसकी तस्वीर को अपने सामने रखें, चाहे वो शोहर है, महबूब है, बीवी है, सास है, बहू है, नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद है। अगर कोई शराबी हो चुका है, राह रास्त पर लाने के लिए उसको पढ़े। यानी कि अगर आप उस बंदे की तस्वीर को अपने सामने रखते हैं तो ये बेहतरीन है। अगर किसी वजह से आपके पास तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर आप उसकी तस्वीर को मोबाइल पर खोल लें। अगर मोबाइल पर भी मौजूद नहीं तो फिर आप उसका नाम लेकर भी आप इस अमल को कर सकते हैं। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। ताउस तस्मीयाँ पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर और बरकत होती है। अब आपने करना क्या है, उस बंदे को दिल में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी। ये अल्लाह वालों की कामयाबी का वो राज है जिसे आज तक हमें बताया ही नहीं जाता। हमें क्या बताया जाता है कि आप चीनी पर या वदूदू या अल्लाहु को पढ़े, अवल आखिर दरूद पाक पढ़े, आपका काम हो जाएगा। आपका दुश्मन आपके कदमों में, शोहर आपका गुलाम। लेकिन लोगों के शिकवे होते हैं कि हमें तो फायदा होता नहीं, क्योंकि हमें कामयाबी के राज तो बताए जाते ही नहीं। आज आपने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज्जत आबरू में बरकतें, वुसअत अता फरमाता हूँ। शुक्र करने वाले की हाजतें, मुरादें पूरी फरमाता हूँ। अगर आप भी अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह के दोस्त होना चाहते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी सिर्फ 11 बार पढ़कर चीनी पर फूंक मारनी है, चीनी पर दम करना है। और अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो या वदूदू या अल्लाहू का वजीफा है। देखिए अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी पढ़ने से, अल्लाह को मनाने से, अल्लाह के करीब होने से, अल्लाह को अपना दोस्त बनाने से, अल्लाह को राजी करने के बाद अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। यही वजह है कि अल्लाह वालों की हर दुआएं, हर वजीफे कामयाब होते थे। आज बड़ा खुशकिस्मत है वो बंदा जो आज इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा और बताए गए तरीके और तरतीब से इस अमल को करेगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि जिसने इस वीडियो को मुकम्मल देखा और इस वीडियो को लाइक किया, क्योंकि मैंने अपना हक अदा किया। जब आपके हक में ये वजीफा बेहतर है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी हौसला अफजाई करें। अब आपने या वदूदू या अल्लाहू को पढ़ना शुरू करना है और उस बंदे का नाम लेकर उसकी तस्वीर को अपने सामने रखकर, तस्वीर मौजूद नहीं तो तसव्वुर में उस बंदे को रखकर आपने या वदूदू या अल्लाहू, या वदूदू या अल्लाहू को पढ़ते चले जाएं। अब देखें, अगर आपकी तलाक की नौबत आ चुकी है, शोहर नाराज है, मारता है, पीटता है, आप अपने माँ के घर जा चुके हैं, आपने अपने घर बैठकर या वदूदू या अल्लाहू को पढ़ना है। शोहर खुद आकर आपको आपके घर से ले जाएगा। नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद को जहन में रखकर आप इस वजीफे को पढ़ें। सास बहू को, बहू सास को जहन में रखकर इस वजीफे को पढ़ें। यहां तक कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि चीनी पर या वदूदू या अल्लाहू की तसीर और ताकत इतनी है कि औरत जिसका नाम लेकर या वदूदू या अल्लाहू पढ़ती है वो बंदा तीर की तरह सीधा हो जाता है, वो बंदा आपका गुलाम हो जाता है। आप कहते हैं रात तो रात मानता है, दिन कहते हैं तो दिन मानता है। यानी कि अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को भी अपने मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, किसी को भी अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं,
تو یا ودودو یا اللہ کو پڑھیں۔ اللہ کے یہ دو صفاتی نام دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا ودودو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا ودودو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ 121 بار پڑھنا ہے، 121 ٹائم پڑھنا ہے۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے۔ ایک بار اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنے کے بعد چینی پر دم کر کے چینی کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی اس وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر چینی ختم ہو جائے تو دوبارہ پھر عمل کر لیں، لیکن اس عمل کو ایک بار طریقے سے کیا جائے تو دوبارہ عمل یا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب آپ نے یا ودودو یا اللہ کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ودودو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا ودودو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے یا ودودو یا اللہ کو بتائی گی طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کی تعداد بہت ازمودہ تعداد ہے، اس میں کمی پیشی مت کریں۔ دیکھیں بعض اوقات انسان جلد بازی اللہ پرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودودو یا اللہ کو تحمل کے ساتھ تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، لیکن پڑھنا آپ نے 121 بار ہے۔ پڑھ کر چینی پر پھونک ماریں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں۔ اگر آپ کے پاس وہ شخص موجود ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد اس شخص پر پھونک ماریں۔ اگر آپ کے پاس نہ تو وہ تصویر موجود ہے نہ وہ بندہ موجود ہے تو پھر آپ نے اس بندے کا نام لے کر تصور میں اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ دل پر پھونک مارتے ہی وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ساس، بہو، شوہر، بیوی، اولاد، بوس، سینئر، کولیگ، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جس کا نام لے کر پڑھیں گے وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اب آپ نے یا ودودو یا اللہ کو بتائے گی تعداد میں پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جسے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یا ودودو کا وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر سے کچھ دن کے بعد لڑائی جھگڑے، پھر وہی ناچاکیاں، پھر وہی مسئلے مسائل، پھر وہی تنگ دستیاں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل سے نفرت کو ختم نہیں کریں گے، جب تک اس کا دل آپ کے لیے محبت میں نہیں تڑپے گا، غلط فہمیاں دور نہیں ہوں گی، دل سے رنجشیں دور نہیں ہوں گی، گلے شکوے ختم نہیں ہوں گے، تب تک آپ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ کیونکہ آج کا وظیفہ کامل وظیفہ ہے، اس لیے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد ایسی محبت، ایسے رشتے میں مضبوطی آتی ہے کہ دوبارہ کبھی بھی لڑائی جھگڑے، کبھی بھی کسی بھی طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے۔ اب آپ نے اللہ کا ایک نام یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو پڑھتے ہی جس کا لفظی معنی ہے اے جبر کرنے والے، یا جبارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے محبوب، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کی اولاد کے دل سے، یا آپ جس کو بھی اپنی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، جو بھی آپ کے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں، شادی یا کسی بھی خوشی کی تقریبات میں ناراض ہو جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں اور آپ کو کئی کئی دن منانا پڑتا ہے، آج کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ یا جبارو کو پڑھیں۔ یا جبارو سے آپ کے محبوب، آپ کے دشمن، آپ کی شوہر، آپ کی بیوی کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نفرت کی ایک چنگاری رشتے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب نفرت کو ختم کرنے کے لیے یا جبارو کو پڑھیں گے، اور یا جبارو پڑھتے ہی دشمن کے دل سے ہر طرح کی سختی نکل جاتی ہے، ہر طرح کی غلط فہمی نکل جاتی ہے، ناچاکیاں نکل جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ کے دشمن کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ہر طرح کی نحوستیں نکل جاتی ہیں، پھر یا ودودو یا اللہ سے اللہ کی ذات محبت کا ایسا چراغ جلاتی ہے، محبت کی ایک ایسی لو جلاتی ہے کہ آپ کی محبت ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں
کسی کے دل میں اپنے لیے تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودود یا اللہ کے بعد یا جبارو کو 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا جبارو کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ چینی پر پھونک مارتے ہی یہاں تک آپ جس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، عمل مکمل۔ اب میں آپ کو چینی پر ایک ایسی قرآنی صورت بھی بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت بھی آپ پر عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ رشتے، یہ تمام دوستی، یہ محبت تب تک قائم رہتی ہے جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے۔ آج میں آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد آخر میں سورہ کوثر کا ایک ایسا راز بتا رہا ہوں، جیسے ہی آپ یا ودود یا اللہ یا جبارو کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آتا ہے کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، محبت بھی ہو جاتی ہے، رشتے بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے گھومتا ہے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ اب آپ نے جو قرآن صورت پڑھنی ہے یہ سورہ کوثر ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کے فیض و برکات اتنی ہیں کہ یہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، مانگنے والے کو غنی کر دیتی ہے، اور اتنا عطا فرماتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ اگر آپ بھی خیر کثیر سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر چینی پر دم کرنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اب آپ نے چینی کا کیا کرنا ہے؟ آپ چینی کو کسی بھی طرح کھانے میں ملا کر، میٹھے میں، جوس میں، شربت میں یا کسی بھی میٹھی چیز میں ملا کر شوہر کو، اولاد کو، ساس کو، بہو کو یا کسی بھی انسان کو کھلا دیں۔ جس انسان کی حلق سے یہ چینی نیچے اتر جائے گی، یہ میٹھا نیچے اتر جائے گا، وہ بندہ آپ کے قدموں میں آ کر آپ سے معافی مانگے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، یعنی کہ اگر آپ کسی کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتے ہیں تو آج اس عمل کو کریں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اس ویڈیو کو کم از کم 3 افراد تک شیئر کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے شوہر سے، اولاد سے یا کسی بھی انسان سے دکھی ہیں تو اللہ نے اگر آپ تک یہ وظیفہ پہنچایا ہے تو آپ بھی 3 افراد کو شیئر کر کے اپنا حق ادا کریں۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی طرح کی سمجھ نہیں آتی، آپ کومنٹ سیکشن میں سوال کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا۔ اگر تو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو یہ چینی اسے کھلا دیں۔ اگر آپ نے رزق، دولت، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے تو یہ دم کی چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں وسعتیں آ جائیں گی۔